رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میں آج کے اس پروگرام کے لیے شولاپور کے دردمند اور جذبہ رکھنے والے نوجوان اور تنظیم ہمدرد انسانیت کے ذمہ داران اور اس کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط اور ٹھوس خدمات کے ذریعے جو کام اور کام کا جو جال آپ نے اس پورے شہر کے اندر پھیلایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت نصیب فرمائیں، اس کام کو مزید مضبوط فرمائیں۔ اچھے لوگ اور علماء کرام کی جماعت جب کسی کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ خود اس تنظیم کی مقبولیت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نافعیت کو عام فرمائے اور ان کے عزائم کو اور ان کے مقاصد کو پوری ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عام و تام فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ تنظیموں اور تحریکوں کے ذریعے جو کام ہم ملت کے درمیان انجام دیتے ہیں وہ رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں۔ اور اس جیسی ہزاروں تنظیمیں بھی اگر اس ملک کے اندر کام کر رہی ہوں تو کام کی ضرورت کے اعتبار سے وہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اس سلسلے میں کیا تعاون ہو سکتا ہے اور میرا اس سلسلے میں کیا پارٹیسپیشن ہو سکتا ہے۔ میں اپنی صلاحیتوں، طاقتوں اور قوتوں کے ذریعے، اپنے مال و دولت کے ذریعے اور اپنے آپ کو ملنے والی مختلف قسم کی نعمتوں کے ذریعے اس کام کو کیسے مضبوط کر سکتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام کسی ایک انسان کا یا کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم میں سے ہر فرد کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کا کام ہے۔ ہر وہ انسان جو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مکمل طور پر باخبر ہو جائے کہ آپ نے فرمایا کہ جسے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہے، جو مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، جو مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رکھیں تو ہمیں بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی رکھنا اور اس سلسلے میں فکر رکھنا اور اس سلسلے میں مستقل طور پر اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو متحرک رکھنا کہ میں وہ کون سا کام کروں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے میں میرا بھی کوئی حصہ ہو، انہیں فائدہ پہنچانے میں میں بھی ان کا کچھ شریک بن جاؤں، انہیں فائدہ پہنچانے میں میرا بھی کوئی تعاون شریک ہو جائے۔ جب تک بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ عجیب قسم کے مسائل ملت میں موجود ہیں اور ملت عجیب قسم کے حالات سے گزر رہی ہیں، تعلیمی میدان میں، طبی میدان میں، معیشت کے میدان میں، اور مختلف قسم کے حالات سے آج ملت دوچار ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی فکر اور اپنی مصروفیت اور اپنے حالات اور اپنی ضروریات کے تئیں اس قدر گھرا ہوا اور اس قدر پریشان ہے کہ اس کے پاس ملت اور قوم کے لیے سوچنے کا کوئی وقت باقی نہیں رہا ہے۔ جس آدمی کو کوئی کام نہیں ہے، بیکاری اس کا سب سے بڑا روزگار بنی ہوئی ہے، اور بیکاری میں وہ اس قدر مشغول اور مصروف ہے اور لایانی کاموں میں اس قدر وہ منہمک ہے کہ اسے قوم و ملت کے سوچنے کے لیے وقت اس کے پاس باقی نہیں رہا ہے۔ بزرگان محترم، اس غفلت سے سب سے پہلے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سے کام ہیں ملت میں کرنے کے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کاموں کو کسی خاص تنظیم کے ساتھ جڑ کر کے کریں۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کاموں کو تنظیم ہمدرد انسانیت کے ساتھ جڑ کر کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کاموں کو منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ کر کے کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کاموں کو کسی ایک تنظیم کے ساتھ جڑ کر کے کریں، بلکہ جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام آپ کرنے کی کوشش کریں گے، رب ذوالجلال اس کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جس فیلڈ میں اللہ نے آپ کو مہارت دی ہے، جس فیلڈ میں اللہ نے آپ کو تجربہ دیا ہے، جس فیلڈ میں اللہ رب العزت نے آپ کو نالج دی ہے، جس فیلڈ میں اللہ رب العزت نے آپ کو کسی صلاحیت سے نوازا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان صلاحیت سے ملت کے نوجوانوں، ملت کے مسلمانوں اور ملت کے کمزور طبقات کو فائدہ پہنچائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر لانے کی کوشش کریں۔ خدمت خلق کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدمت خلق کا مطلب چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا، چند مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کر دینا، اور خدمت خلق کا مطلب چند بھوکے لوگوں کی بھوک کو مٹا دینا اور ان کی پیاس کو مٹا دینا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں خدمت خلق کا دائرہ اس قدر محدود نہیں ہے۔ خدمت خلق بہت ہی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس چیز کی مخلوق کو ضرورت ہو، جس میدان میں آپ مخلوق کی ہیلپ کر سکتے ہو، انہیں تعاون دے سکتے ہو، ان کا ہاتھ تھام سکتے ہو، انہیں امید دلا سکتے ہو، ان کی مایوسیوں کو دور کر سکتے ہو، ان کی نا امیدی کو ختم کر سکتے ہو، انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو، ان کی مشکلات کو سمجھ کر اس سلسلے میں سوچ سکتے ہو، ان کے آپسی جھگڑوں کو سلجھانے کی کوشش کر سکتے ہو، ان کی دینی غفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، ان کی دین سے دوری کو مٹانے کی تدبیریں کر سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے، عقل سے نوازا ہے، ان کے لیے آپ تدبیریں پیدا کر سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو جسمانی صحت سے نوازا ہے، آپ اپنی جسمانی صحت کو اور اپنی توانائی کو خرچ کر کے ان کے لیے مختلف قسم کی سہولتوں کو اور سہولتوں کے اسباب کو پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اپنے ان پیسوں کے ذریعے مختلف قسم کے پریشان حال لوگوں کا ہاتھ تھامنے اور انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں خدمت خلق میں داخل ہیں، سب چیزیں خدمت میں داخل ہیں۔ اور جب تک ہم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی کامل رضا اور اللہ رب العزت کی حقیقی محبت کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ محبوب چیز صرف مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں جب تک خدمت کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، ان کی صلاحیتیں جب تک دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، صرف ان کے پیسہ خرچ کر دینے سے وہ کامل اور مکمل نیکی پانے والے نہیں ہوں گے۔ جن کے نزدیک محبوب چیز ان کا وقت ہوگا، وہ اپنے وقت کے ذریعے بہت سے پروڈکٹیو کام کر رہے ہوں گے، جب تک وہ اپنے اس وقت کو رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کریں گے، تب تک وہ کامل نیکی صرف مال و دولت کے خرچ کرنے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، مختلف قسم کے سرویز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہر نیا سروے پرانے سروے سے زیادہ خطرناک نتائج ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اتنے لوگ ملت کے سلسلے میں درد مند ہیں، لیکن اس کے باوجود لگاتار اس ملک کے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ لگاتار اس ملک کے مسلمان معیشت کے اندر اور تعلیم کے اندر اس ملک کے سب سے پسماندہ قوم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر ایک اہم وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بہت سے ٹھوس کاموں سے اور بہت سے لانگ ٹرم پلاننگ کے کاموں سے اور بہت سے مضبوط کاموں سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چند بنیادی کاموں پر اکتفا کرنا اور چند بنیادی چیزوں کو صرف خدمت خلق کا نام دینا اور چند بنیادی کام کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری سے فارغ سمجھنا، یہ ہماری سب سے بڑی بھول اور ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مارکیٹ سے واقف ہوں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مارکیٹ کا حال کیا ہے، مارکیٹ میں رہنے والے لوگ کس قدر معیشت کے ساتھ اور مستحکم انداز میں اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں معاشی استحکام سے نوازا ہے، ہم اکانومیکلی اسٹرانگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس راستے سے گزر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ملت کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر کے ان کی رہنمائی اس سلسلے میں کی جائے۔ مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ یہاں کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں سود اپنے پیک پر ہے اور سودی لین دین بہت ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔
کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی اور پیارے معیشت کے نظام کو چھوڑ کر کے سودی نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں سود کی وہ لعنت اور وہ ہیبت پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس جانب کبھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے اس بات کا سروے کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود پر پیسہ لینے کے لیے مجبور ہیں۔ غلطی دونوں طرف سے ہے، لینے والے لے کر کے جب پیسہ واپس نہیں کرتے ہیں، دینے والا اپنا پیسہ بطور قرض کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ملت میں ہمیں وہ شعور میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرض کا واپس نہ کرنا کس قدر بھیانک اور خطرناک جرم ہے کہ کئی مرتبہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جن کے سر پر قرض تھا اور قرض کی ادائیگی کے بغیر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ شعور بھی امت میں پیدا کرنا ہوگا۔ جب امت قرض واپس کرنے والی بنے گی، امت کے اچھے اور نیک دل رکھنے والے مالدار قرض دینے والے بنیں گے۔ یہ قرض حسنہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ قوم میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، جن کے پاس تجربات ہوتے ہیں، لیکن چھوٹا سا سرمایہ جمع نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے تجربات کی وجہ سے اپنا خود کا کاروبار مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے ملت کے مضبوط اور صاحب ثروت افراد سے گزارش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ایسے لوگوں کے روزگار کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نوجوان بیشتر ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ظاہری ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، صلاحیتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزگار سے محروم ہیں۔ وہ لوگ جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے روزگار کے سلسلے میں کافی تجربہ حاصل کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کے نوجوانوں کو جوڑیں، ان کو بتائیں کہ ریالٹی کیا ہے، ان کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایک اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے انہیں کن محنت والے راستے سے گزرنا ہوگا۔ بہت سے نوجوان بے فکری کی وجہ سے اس امید میں گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں 25,000 کی جاب ملے گی تو ہم جوائن کریں گے۔ تجربے کار لوگ جانتے ہیں کہ بغیر صلاحیت کے 25,000 تو دور کی بات، کوئی کمپنی 10-15,000 بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ گلیوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر نوجوان جو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، میرے پیشرو مقرر نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوان رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے گلی کے چوراستوں پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا وقت برباد کر کے اپنی صحت اور اپنی صلاحیت دونوں وہ گنوا دیتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے ایک نوجوان کو پکڑ کر کے اسے کام سے جوڑنا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ تم اس راستے پر چلو، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہوگا، اسے بولنا ہوگا کہ تم چلو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم چلو، ہم تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم چلو، ہم تمہیں راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ بزرگان محترم، ہم میں کا جو آدمی آگے بڑھ جاتا ہے وہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ جس راستے سے ہم گزرے ہیں بہت سے لوگ منتظر ہیں کہ ہم انہیں بھی اس راستے کی رہنمائی کریں اور انہیں بھی بتائیں کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ کن کامیابیوں کو اور کن اونچائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں محلے والی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، مسجد والی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو بنیاد بنا کر، مسجدوں کو مرکز بنا کر اپنے علاقے کے مسائل کا جب ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، ان نوجوانوں سے ملاقات کریں گے، اپنے علاقے کے بچوں سے ملاقات کریں گے اور اسی عمر سے ان کے اندر امیدوں کو جگانے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا نوجوان بھی باصلاحیت نوجوان بن کر ابھرے گا۔ کیوں ہم دنیا کو دینے والے نہیں بن رہے ہیں؟ کیوں ہم دنیا سے صرف لے رہے ہیں؟ اور کیوں ایسے خطرناک حالات کے اندر بھی ہم میں صرف ظالموں سے امن کی بھیک مانگنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ رہا ہے؟ آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اگر ان کے حق میں مقدر ہے تو اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ کیسے حالات سے آج ملت گزر رہی ہے، اور ان حالات میں مسلمان ممالک اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کیوں صرف ظالموں سے بھیک کی امید مانگنے کے علاوہ کوئی اقدامی عمل نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوان صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ ہم نے آج سے 100 سال بعد والے حالات کا کبھی جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی۔
کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ آج کے بعد والے حالات میں اس دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ہمیں کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کن ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کن مضبوط چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس تدبیر کی ناکامی کی وجہ سے اور اس تدبیر کی کمزوری کی وجہ سے آج ہمارے درمیان ہر طرف کمزوری ہی کمزوری نظر آتی ہے۔ بزرگان محترم، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ملت کو یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہر چیز میں عمدگی کو لکھ دیا ہے کہ جو بھی کام کرو عمدگی کے ساتھ کرو۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر عمدگی کو لکھ دیا ہے کہ جو کام بھی تو جس راستے کو بھی تم اختیار کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو سب سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ مسلمان آج ہر فیلڈ کے اندر ہیں، لیکن اوپری سطح پر تیر رہے ہیں، کبھی اس کی تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی اس کی اندر جا کر کے اس کی ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کبھی بھی ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف ظاہری اور اوپری باتوں پر ہم اکتفا کرتے رہ جاتے ہیں، اور جن چیزوں کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے مسلمان ان چیزوں سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ آج دنیا اے آئی کی بات کرتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتی ہے، اور دنیا ہر دن ایک نئے رخ کی طرف جا رہی ہے، ہر دن ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا جو ریولیوشن اس پوری دنیا کے اندر آیا تھا، آج تک ہم اس سے واقف نہیں۔ کیسے ہم اس دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے، اور کیسے اپنے حق کی آواز کو باطل کے مقابلے میں پہنچا پائیں گے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے وقت کی قدر کیجئے، انہیں صلاحیتوں کی طرف اور ان کے رخ کو صلاحیتوں کی طرف موڑیے۔ ان میں سے ہر نوجوان کو ٹاسک دیجئے، جو صلاحیت مند لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے وہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کریں، وہ انہیں راستہ دکھائیں، انہیں امید دلائیں، انہیں ہوپ دیں، اور انہیں بتائیں کہ انہیں کن کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شعر علامہ اقبال کے آپ نے پیش کیے تھے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو یہ اس وقت ہوگا جب ہماری نگاہ بلند ہوگی اور ہم اونچا دیکھنے والے اور اونچا سوچنے والے بنیں گے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم میں کا ہر آدمی فکر مند ہوگا اپنے ملت کے لیے، ہم میں کا ہر آدمی اپنے دل میں ایک کڑن لیا ہوا ہوگا اور ایک تڑپ اور ایک درد لے کر کے وہ زندگی گزارنا ہوگا، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ کیسے میں اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، کیسے اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس میں سے میں دوسروں کو بانٹ سکتا ہوں، کیسے اللہ نے جن چیزوں کا مجھے مالک بنایا ہے میں اسے دوسروں تک شیئر کر سکتا ہوں، اور کیسے میں اپنے ملت کے لیے نافع بن سکتا ہوں۔ جب ہم اپنے اندر نافعیت والی وہ صفت پیدا کریں گے، جب ہم فائدہ پہنچانے والی جب صفت اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ رب العزت خود بخود ہمیں استحکام نصیب فرمائے گا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، نفع پہنچانے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں قرار نصیب فرماتے ہیں، اسے استحکام نصیب فرماتے ہیں، اور جو بیکار خس و خاشاک ہوتی ہے، جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہہ کر کے چلی جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ وہ استحکام پیدا کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے اسے دوسروں تک پہنچانے والا اور دوسروں کے لیے غور و فکر کرنے والا اور دوسروں کے لیے جینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔